مرحبا أيها الطلاب، مرحبا بمجيئكم بعودتكم إلى درس الحديث من جديد. فحياكم الله. داعين الله جل شأنه أن يبارك لنا في هذه العلوم وأن يسهل علينا هذه الدروس. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز طلباء، بفضل اللہ و بعونہ جل وعلا مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 10 آج ہمارے سامنے موجود ہے، اور میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں 10واں سبق مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا، اور آتے ہیں حدیث کی نصوص کی جانب۔ کون سی احادیث آج ہیں ہمارے زیر مطالعہ، اور ترجمے پر فوکس رہے گا۔ اللہ کے فضل اور کرم سے قابل وضاحت جو عبارات ہوں گی ان کی وضاحت بھی کریں گے، اور حدیث کی نشاندہی بھی، اسنادی حیثیت کیا ہے۔ تو آتے ہیں آج کی پہلی حدیث کی جانب، جس کا ٹاپک ہے کلمہ توحید کا پڑھنا ہی ہر شخص کے لیے باعث نجات ہے۔ وان عثمان بن عفان، یہ خلیفہ راشد ہیں، تیسرے خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، قال کہتے ہیں ان رجالا، کہ بے شک کچھ لوگ من اصحاب النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، حین توفیا، جس وقت کہ آپ اللہ کے پاس چلے، وفات پا گئے، تو حزن علیہ، تو آپ پر انہوں نے اس جدائی کا بہت زیادہ غم کیا، حزن علیہ، حتی قعد بعضهم، یہاں تک کہ قریب تھا کہ ان میں سے کچھ یوسوسو، کہ وہ وسوسہ کا شکار ہو جاتے، ہاں جی، عجیب عجیب خیالات ان کو آنے لگے دین کے حوالے سے، کیا آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو کیا دین بھی نہیں رہے گا؟ تو کیا ہم بے دین ہو گئے ہیں، یا کہ ہمیں واپس پلٹ جانا چاہیے اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف؟ قال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وکنت منہم، اور میں انہی لوگوں میں سے ایک تھا جو اس انتہائی غم اور وسوسے کا بھی شکار ہوئے۔ فبینہ انا جالس، اس حال میں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، مر علی عمر، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گزرے، وسلم، اور انہوں نے مجھے سلام کہا، فلم اشعر بہ، جس کا مجھے پتہ نہ چل سکا کہ انہوں نے مجھے سلام کہا ہے کہ نہیں۔ تو فاشتکا عمر الی ابی بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی شکایت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کہ ہاں کی، ان کے پاس جا کر۔ بڑی عجیب بات، انہوں نے بھی سنا کہ عثمان نے جواب نہیں دیا سلام کا۔ ثم اقبلا، پھر وہ دونوں آئے، حتی سلم علیہ جمیعا، یہاں تک کہ ان دونوں نے مجھے اکٹھے سلام کہا۔ فقال ابو بکر، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، ما حملہ کا، کہ تجھے کس بات نے برانگیخت کیا یا اس بات پہ ابھارا کہ اللہ ترد علی اخیک عمر سلامہ، کہ کس چیز نے تجھے انگیخت دلائی یا ابھارا اس بات پر کہ اللہ ترد علی اخیک، کہ تو نہ لوٹائے اپنے بھائی پر، یعنی جو عمر ہے، اخیک عمر سلامہ، اس کے سلام کو، یعنی اس کا سلام کے جواب بھی نہ دے۔ قل، تو میں نے کہا، ما فعلتو، یہ میں نے ایسے نہیں کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں جو حدیث کے راوی ہیں۔ فقال عمر، تو عمر کہنے لگے، بلا، ہاں کیوں نہیں، واللہ، اللہ کی قسم، لقد فعلتا، کہ تو نے ایسے ہی کیا ہے، میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ قال قلت واللہ ما شعرت، کہنے لگے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کہ میں نے کہا کہ اللہ کی قسم، ما شعرت، کہ مجھے پھر معلوم نہیں ہو سکا، پتہ ہی نہیں چل سکا کہ آپ نے مجھے سلام کہا ہے، انک مررتا، کہ تو گزرا ہے میرے پاس سے، ولا سلمتا، اور نہ اس بات کا مجھے پتہ چل سکا کہ تو نے مجھے سلام بھی کہا ہے۔
قال ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ساتھ آئے تھے کہنے لگے صدق عثمان ہو کہ عثمان نے سچ بات کہی ہے کہ واقعی انہیں پتہ ہی نہیں چل سکا ہوگا، وگرنہ یہ ممکن نہیں کہ آپ کے سلام کا وہ جواب نہ دیں۔ قد شغلہ کا اندال کا امر، تو تحقیق آپ کو مشغول کر دیا تھا اس سلام کے جواب دینے کے بارے میں اس معاملے نے۔ اندال کا امر یعنی معاملہ وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم اور جو وساوس آ رہے تھے وسوسہ وغیرہ۔ فقل تو میں نے کہا اجل، ہاں یہی بات ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آگے سے جواب دیا۔ قال ما ہوا قلت، ہاں اللہ اکبر، کہ وہ کیا وسوسہ ہے؟ قل تو ما ہوا، وہ کیا ہے؟ قل تو میں نے کہا توفی اللہ تعالی نبیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا، قبل ان نسألہ ان نجات هذا الامر، اس سے پہلے کہ ہم ان سے پوچھیں اس مشکل معاملے کی سے نجات کے بارے میں، اس مشکل وقت سے نجات کے بارے میں، یا اس اہم ترین معاملے سے نجات کے بارے میں ہم آپ سے پوچھیں اس سے پہلے کہ ہم آپ سے سوال کریں اور آپ جواب دیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اٹھا لیا۔ قال ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے قد سألتہ عن ذلک، کہ میں نے پوچھ لیا تھا آپ سے اس معاملے کے بارے میں جس نے آپ کو وسوسے میں ڈالا ہوا اور جس نے آپ کو اس طرح غمناک کیا ہوا ہے، غمگین کیا ہوا ہے۔ قد سألتہ عن ذلک، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں پوچھ لیا تھا۔ فقمت الیہ، میں آپ کی جانب چلا، وقلت لہ، اور پھر میں نے آپ سے یہ کہا، بے ابی انت و امی، کہ اے میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، انت احق بہا، کہ آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے قل تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ما نجات هذا الامر، ہاں جی، کہ یہ جو معاملہ ہم پہ آ گیا ہے، یہ جو ہم دین کا معاملہ ہے، اس سے کیا نجات کی صورت ہے؟ یعنی اس بارے میں جو وساوس آ رہے ہیں، یہ جو خدشات ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قابل منی الکلمۃ، من قابل منی، جس شخص نے قبول کر لیا مجھ سے الکلمہ، وہ کلمہ، اللہ تی عرضت، جو میں نے پیش کیا تھا، علی عمی، اپنے کس پر؟ چچا پر، یعنی ابو طالب جو تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، ان پر جو میں نے پیش کیا تھا کلمہ، تو جس نے مجھ سے وہ کلمہ قبول کر لیا، فردہا، تو میرے چچا نے اس کو لوٹا دیا یا انکار کر دیا اس کو قبول کرنے سے، فہی لہو نجاتن، تو وہ اس کے لیے نجات کا باعث ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ جو معاملہ جس نے صحابہ کو پریشان کیے ہوئے تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پر وفات کے وقت، تو اس سلسلے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بتا دی کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ بات پوچھ لی تھی، تو آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ جس شخص نے مجھ سے وہ کلمہ یعنی کلمہ توحید قبول کر لیا جو میں نے اپنے چچا ابو طالب کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے اس کا انکار کر دیا تھا، اس کو لوٹا دیا تھا میری طرف، تو یہ کلمہ جس نے قبول کر لیا وہ اس کے لیے نجات کا باعث ہے۔ جو پچھلی حدیثیں ہیں اس کی یہ قسم کی وضاحت ہے۔ تو رواہ احمد، امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 40، یہ 41 ہے پچھلی حدیث جسے امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس کی سند کے آغاز میں انقطاع ہے۔ یہ پہلی حدیث جو ہم نے اس سے پہلے پڑھی تھی پچھلے سبق میں، یہ اس کی تخریج ہے۔ اس کے بارے میں یہ حدیث نمبر 40 کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ حدیث جو تھی وہ حدیث منقطع تھی، اس میں انقطاع تھا، اس لیے وہ حدیث ضعیف ہے۔ جبکہ یہ حدیث جو ہے حدیث نمبر 41 جو آج ہم نے پڑھی ہے، جسے امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، یہ بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اور اس کی سند میں ایک انصاری راوی مجہول ہے،
نیز امام زہری رحمہ اللہ نے اس کی توثیق نہیں کی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ حدیث میں وسواس جو کہ جس کا شکار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی ہو گیا اور بڑے غمگین تھے، اس سے مراد یہ تھا کہ آیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے ساتھ دین اور شریعت بھی ختم ہو گئی، کہ اللہ کے رسول جو دنیا سے چلے گئے تو کیا اس کے ساتھ دین بھی اٹھ گیا اور ختم ہو گیا، ہمیں اپنے آباء و اجداد کی طرف لوٹ جانا چاہیے۔ دین کی بنیاد پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک دوسرے کے ساتھ عقیدت و محبت اور احساس مروت بھی اس حدیث میں مذکور ہے کہ جی کس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا اور وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس شکایت لے کے گیا کہ عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، پھر وہ آئے واپس اور ان دونوں نے انہیں سلام کہا، انہوں نے جواب دیا اور پھر یہ بات کہی تو انہوں نے سچ سچ بات بتا دی اور معاملہ آخر تک واضح ہوا، کلیئر ہوا۔ حدیث میں اس امر کی نجات سے مراد کہ لوگوں کے لیے سچے دل سے کلمہ توحید کا پڑھنا ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کلمہ کو جس نے مجھ سے یہ قبول کر لیا اور اس پر عمل پیرا ہوا، اس کے تقاضے پورے کیے جو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا اور انہوں نے اس کو لوٹا دیا، انکار کر دیا قبول کرنے سے، تو وہ اس کے لیے باعث نجات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام امتی کی طرح وفات پا جانا برحق ہے، وہ اس حدیث میں ذکر ہوا ہے۔ آگے حدیث آتی ہے 42، کلمہ توحید ہی باعث عزت و صد افتخار ہے۔ ہاں جی، وان مقداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہ سامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے کہ لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر، کہ نہیں باقی رہے گا، لا یبقى علی ظہر الارض زمین کی پشت پر، بیت مدر ولا وبر کوئی پکا گھر اور نہ کوئی کچا گھر، ولا وبر، ہاں جی، یا اس کا معنی کر لو کہ نہ ہی کوئی اینٹوں سے بنا ہوا مٹی کا گھر، ولا وبرن اور نہ ہی کوئی خیمہ، یعنی ہر قسم کا کچا اور پکا گھر وہ زمین پر باقی نہیں رہے گا، الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، مگر یہ کہ اللہ داخل کر دے گا اس میں اسلام کا کلمہ۔ ٹھیک ہے جی، اسلام کی دعوت، شان و شوکت، عزت، عظمت، بے عز عزیز، عزیز کی عزت کے ساتھ، وذل ذلیل اور ذلیل کی ذلت کے ساتھ۔ چاہے تو اللہ عزیز کی عزت کے ساتھ اس کلمے کا بول بالا کرے، چاہے تو ذلیل آدمی کو ذلیل کر کے، نیچا دکھا کے، اس کو شکست فاش دے کر اس کلمے کو بلند کرے۔ اما یعزهم اللہ فیجعلهم من اہلها، تو عزیز کی عزت سے مراد کیا کہ یا تو اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے گا جو عزیز یعنی عزیز ہوں گے، قابل عزت، قابل احترام، جو دین کو قبول کریں گے، تو اما یعزهم اللہ، یا تو اللہ ان کو عزت سے نوازے گا، فیجعلهم من اہلها، تو ان کو پھر اہل دین میں سے کر دے گا، دین کے پاسبان، دین کے محافظ، نگہبان ہیں جی، او یذلہم، یا پھر جو لوگ اسے قبول نہیں کریں گے اللہ ان کو ذلیل کر دے گا، فیدینون لہا، تو وہ اس کے لیے پھر مطیع و فرما بردار ہو کر، ذلیل ہو کر اس کو پھر قبول کریں گے۔ قل، تو میں نے کہا فیکون الدین کلہ للہ، تو اس طرح تو دین سارے کا سارا جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہو جائے گا۔ رواہ احمد، امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے۔ زمین سے مراد یا تو جزیرہ عرب اور اس کے گرد و نواح کا وسیع تر علاقہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، جہاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ زمین کی پشت پر کوئی بھی گھر باقی نہیں رہے گا، یا تو اس زمین سے مراد جزیرہ عرب ہے، وہاں باقی روئے زمین نہیں، یا پھر قرب قیامت پوری روئے زمین ہے۔ ہاں، قریب زمین قیامت کے قریب ایک بڑی قیامت کی علامت یہ بھی ہے کہ پوری روئے زمین پر اللہ کا کلمہ جو ہے وہ رہے گا، باقی سب کفر اور شرک اور ادیان باطلہ ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔
جیسا غالباً عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ تو جہاں انسان بستے ہیں یا پھر وہ مراد ہے قیامت کے قریب پوری زمین، یا پھر یہ حدیث میں وہ زمین مراد ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وقت میں جزیرہ عرب کی زمین ہے۔ کیا آپ پیشین گوئی دے رہے ہیں کہ کوئی گھر بھی جزیرہ عرب میں کوئی کچا یا پکا یا کوئی اینٹوں سے بنا ہوا یا خیمہ باقی نہیں رہے گا، کہ مگر دین اس میں آ جائے گا۔ مٹی کے گھروں سے مراد گاؤں اور شہر ہیں کہ ان میں مٹی کی اینٹیں ہی لگی ہوتی ہیں، خواہ وہ کچے ہوں یا آگ سے پکی ہوئی چیزیں۔ اور خیمہ کے گھر ولا بیتو مدرن ولا وبرن کے الفاظ ہیں نا، تو وبر بیتو وبر خیمے کے گھر مراد وہ صحرائی بدو اور جنگلی لوگ ہیں جو جنگلات میں خیموں میں رہتے ہیں۔ تو ہر جگہ پہ یہ اسلام کا بول بالا، یہ اسلام کی آواز یا میسج پہنچے گا۔ کلمہ توحید کی وجہ سے اہل سیادت و سعادت ہو جانے کا شرف۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا تو بے عزت عزیز، اللہ دین کو غلبہ دے گا عزیز کی عزت کے ساتھ، مطلب یہ کہ جو اسے قبول کریں گے اللہ انہیں عزت احترام وقار بخشے گا، اور وہ اہل سیادت ہوں گے اور سعادت مند بھی ہوں گے۔ کلمہ تو اسے محرومی کی بنا پر ذلت رسوائی اور جزیہ کا تسلط، یا پھر بے ذل دلیل ان کے الفاظ ہیں۔ اچھا جی، وذل دلیل یا ذلیل کی ذلت کے ساتھ۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ کلمہ کو قبول نہیں کریں گے تو زمین پر بھی وہ رسوا ہوں گے، ذلیل ہوں گے، اور ان پر جزیہ جو ہے وہ مسلط کیا جائے گا، اور پھر وہ اور زیادہ ذلیل و خوار ہو کر جزیہ دیں گے اور اسلام کے مطیع بھی ہوں گے۔ حدیث 43 کلمہ طیبہ کا محض اقرار کافی نہیں، اس کا تقاضا پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ وان وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ، وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت قیل لہ، ان سے یہ کہا گیا الیسا لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابیوں میں سے ایک چابی نہیں؟ قالا، وہ کہنے لگے بلا، کیوں نہیں؟ ولکن لیس مفتاح الا ولہ اسنان، لیکن کوئی بھی ایسی چابی نہیں جس کے دندانے نہ ہوں۔ ولکن لیس مفتاح الا ولہ اسنان، کہ انہوں نے کہا کہ ہاں لا الہ الا اللہ کہنا جنت کی چابی تو ہے، مگر کوئی بھی ایسی چابی یہاں نہیں جس کے دندانے نہ ہوں۔ الا ولہ اسنان فإن جئت بمفتاح لہ اسنان، تو اگر فإن جئت اگر تو آئے بمفتاح ایسی چابی لے کر لہ اسنان کہ اس کے دندانے ہوں، اگر تو دندانے والی اصل چابی لے کے آئے فتح لک، تو تیرے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا۔ وإلا لم یفتح لک، وگرنہ ادروائز اگر بغیر دندانے کے چابی ہوگی تو اس کے لیے اس کو چلانے سے لگانے سے دروازہ تیرے لیے نہیں کھولا جائے گا۔ رواه البخاری فی ترجمہ باب، امام بخاری نے اس حدیث کو باب کے ترجمے میں ذکر کیا ہے کہ مستقل حدیث کی شکل میں اس کو روایت نہیں کیا۔ یہ حدیث مقطوع ہے، اسی لیے یہ حدیث صحیح نہیں، مقطوع ہے، مرفوع حدیث صحیح یہ نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سے کتاب الجنائز کے شروع میں حدیث 1237 سے پہلے ترجمہ الباب کی ذیل میں ذکر کیا ہے، اور اپنی معروف کتاب تاریخ الکبیر میں اس اثر کو متصل سند سے بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الجنائز کے شروع میں ترجمہ الباب میں اس کو ذکر کیا مستقل، اگر ذکر کیا تو صحیح بخاری میں نہیں بلکہ تاریخ الکبیر میں اس کو، اس اثر کو، یعنی جو کہ موقوف حدیث اپنا اثر ہے، متصل سند سے بیان کیا ہے، بلکہ موقوف کی بجائے بھی مقطوع۔ امام وہب بن منبہ جو ہیں یہ صحابی نہیں ہیں۔ امام وہب بن منبہ رحمہ اللہ امام حمام بن منبہ رحمہ اللہ کے چھوٹے بھائی تھے۔ ان کا شمار زاہد اور متقی کبار تابعین میں سے ہوتا ہے۔ تو یہ تابعین ہیں، یعنی صحابہ کے شاگردوں میں سے تھے، اور اسی لیے اس حدیث کو منقطع کہا گیا۔ سیاستہ کے راویوں میں سے ہیں
اپنے وقت کے محدث، قاضی اور گورنر بھی رہے۔ تو حدیث میں چابی کے دندانوں سے مراد دل سے کلمہ طیبہ کی تصدیق، زبان سے اقرار اور پھر اس کے احکام کی پوری بجاوری ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ کہنا نہیں، وہ تو چابی ہوئی، لا الہ الا اللہ کے ساتھ اس چابی کے جو دندانے ہیں وہ بھی ہونے چاہیے، اور وہ اس سے مراد زبان سے اقرار اور اس کے حق دل کی تصدیق، اور پھر جتنے بھی احکام ہیں جو اسلام جس کا تقاضا کرتا ہے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دیگر قربانی، جہاد، یہ سب احکام یہ بھی ہونے چاہیے، تو پھر یہ چابی کام کرے گی۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایمان بغیر نیک اعمال کے ایسی چابی ہے جس سے تالا نہیں کھلے گا اور نہ ہی وہ نجات کے لیے کافی ہوگی۔ آگے حدیث ہے جی، ہر اچھے عمل کا صلہ 10 گنا سے 700 گنا تک لکھا جاتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا احسن احدکم اسلامہ، اگر جو شخص اپنے تم میں سے، اذا احسن جو اچھا کر لے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، اسلامہ اپنے اسلام کو، یعنی اس کا اسلام اچھا ہو، پورا اسلام مراد ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، تو پھر کیا ہوگا، کیا اس کی قیمت پڑے گی؟ فکل حسنۃ یعملھا، تو ہر وہ نیکی جو عمل، نیکی کا عمل جو وہ کرے گا، تکتب لہ بعشر امثالھا، تو اس کے بدلے میں اس کے 10 گنا زیادہ نیکیاں لکھی جائیں گی ایک عمل کے بدلے، تکتب لہ بعشر امثالھا الی 700 ضعف، 700 گنا تک، تکتب لہ بعشر امثالھا الی 700 ضعف، لکھی جائیں گی اس کے لیے نیکیاں اس عمل سے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک۔ وکل سیئۃ، اور ہر برائی، برا کام، یا معلومہ جو وہ کرے گا یعنی مسلمان، تکتب بمثلھا، تو اس برائی کو اسی مثل ہی لکھا جائے گا، حتی لقی اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے۔ تو یہ ہے اسلام اور دین کی پاور اور اس کی برکت، متفق علیہ۔ حدیث میں مذکور الفاظ اذا احسن احدکم اسلامہ کا مطلب کیا ہے کہ جو شخص اپنے اسلام کو اچھا بنائے گا، اس کا مفہوم کیا ہے کہ جو دین اسلام کے احکامات کو صدق دل اور خلوص سے ادا کرے گا، ہاں جی، وہ مراد ہے اچھا اسلام۔ وگرنہ اکثر لوگ جو ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے وہ احکام پر عمل پیرا ہوتے ہیں، یا فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے یا نمود و نمائش کے لیے، تو جب تک دل سے آواز نہ اٹھے اخلاص کے ساتھ، صدق دل سے، تو اس وقت وہ اچھا اسلام نہیں ہے۔ دین اسلام کی برکات و ثمرات، اس کا ذکر ہوا کہ کم از کم نیکی کا اجر 10 گنا سے 700 گنا تک ہے، اور یہ اس کے لیے جب وہ مسلمان ہو، جب وہ اچھے اسلام کو اچھا عمدہ بنائے، ہاں جی، جبکہ ایک برا عمل ایک ہی بدی سمجھی جائے گی۔ نیکسٹ حدیث ہے، ایمان اور گناہ کی علامت کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ یہ صاحب ایمان ہے اور وہ جو کہ گناہ اس نے جو عمل کیا وہ گناہ کا عمل ہے؟ وَنَبِي أُمَامَةَ، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رجل سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، اذا سرت کا حسنۃ، جب خوش کر دے تجھے تیری نیکی کا عمل، وساعت کا سیئاتوں کو برا اور غمگین کر دے تجھے اپنا برائی کا عمل، تجھے پریشان کر دے، فانتا مومن، تو پھر سمجھ لے کہ تو مومن ہے۔ قالا، انہوں نے کہا اس آدمی نے کہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، فما الاثم، گناہ کا کیا ہے علامت یا ضابطہ یا پہچان؟ قال، آپ نے فرمایا، اذا حاک فی نفسک شیء فدعہ، کہ جب تیری دل میں کوئی چیز کھٹکے، اذا حاک، جب کھٹکے، فی نفسک، تیرے دل میں شیء کچھ ہے، فدعہ، تو سمجھ لے کہ وہ نافرمانی یا گناہ کا کام ہے، نیکی نہیں، تو پھر اسے رک جائے، یعنی اس کو چھوڑ دے۔ رواہ احمد، اس امام احمد نے روایت کیا۔ نیک اعمال کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ نیکی کے انسانی شخصیت پر ظاہری اور مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نیک آدمی کا چہرہ بتاتا ہے یہ نیکی
کا خوگر ہے، نیکی کو پسند کرتا ہے، اور اسی طرح برا آدمی بھی، برائی کے اثرات اس کے چہرے پر عیاں ہوتے ہیں۔ برائی کی انسانی شخصیت پر ظاہری اور منفی اثرات، اور اسی طرح نیکی کے بھی انسانی شخصیت پر ظاہری اور مثبت اثرات اور برائی کے منفی اثرات۔ حدیث میں الفاظ اذا حاق فی نفسک، کہ جب تیرے دل میں کوئی چیز کھٹکے، سے مراد یہ ہے کہ تیرے دل میں شبہ ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو اسے چین نہ لینے دے، اور تو کبھی یہ کہے کہ میں کر لوں اور کبھی کہے نہ کروں، تو اس سے بچ جا۔ چند افضل اعمال، نیکسٹ حدیث ہے 46، افضل اعمال و اوصاف کا تذکرہ۔ وان عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ، عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فقلت، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، من معک علی ھذا الامر، اس معاملے میں، یعنی دین کے معاملے میں، کہ آپ کے ساتھ کون کون ہے، کون لوگ ہیں آپ کے معاون، آپ کے مددگار، آپ کے ساتھی؟ قال، آپ نے فرمایا، حر و عبد، آزاد بھی ہیں اور غلام بھی ہیں۔ قلت، تو میں نے کہا، تم الاسلام، و اسلام کیا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، طیب الکلام، عمدہ گفتگو، اچھی گفتگو، واطعام الطعام، اور کھانا کھلانا۔ قلت، تو میں نے کہا، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، الصبر والسماحۃ، ایک صبر کرنا اور دوسرا معاف کرنا، درگزر کرنا۔ قال، کہنے لگا، قلت، تو میں نے کہا، ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے، فضیلت والا؟ قال، آپ نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جو شخص کے جس سے مسلمان جو ہیں وہ سالم رہیں، محفوظ رہیں، اس کی زبان، اس کے ہاتھ سے۔ قال، کہتے ہیں راوی عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ، قل، تو میں نے کہا، ای الایمان افضل، کون سا ایمان افضل ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، خلق حسن، اچھا خلق۔ قال، قل، تو کہتے ہیں راوی، قل، تو میں نے کہا، ای الصلاۃ افضل، کون سی نماز افضل ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، طول القنوت، لمبی قرات والی، لمبے قیام والی، جس میں لمبا قیام ہو اور قرآن بہت پڑھا جائے۔ قال، راوی کہتے ہیں، قل، تو میں نے کہا، ای الہجرت افضل، کون سی ہجرت افضل ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، ان تہجر ما کرہ ربک، کہ تو وہ چیز چھوڑ دے جو تیرا پروردگار ناپسند کرے، اس کو تو چھوڑ دے، اس سے رک جا، یہ ہجرت ہے اصل۔ قال، راوی کہتے ہیں، عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قل، تو میں نے کہا، فای الجہاد افضل، کہ پھر جہاد کون سا افضل ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، من اوقر جوادہ واحریق دمہ، کہ وہ شخص کہ اس کا جو گھوڑا ہے اس کی کونچیں یا پاؤں کاٹ دیے جائیں جہاد میں، جو جہاز پر سوار ہے، اپنا گھوڑا لے کے آیا ہے سواری، تو اس کی جو کونچیں، یعنی اس کے جو پاؤں ہیں وہ کاٹ دیے جائیں جو لڑائی میں، واحریق دمہ، اور اس کا اپنا خون بھی بہا دیا جائے، تو جان و مال دونوں اللہ کی راہ میں قربان ہو جائیں، سب سے افضل یہ جہاد ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں، قل، تو میں نے کہا، ای الساعات افضل، کون سے اوقات یا گھڑیاں سب سے زیادہ فضیلت والی ہیں کہ اس میں عبادت یا ذکر کیا جائے؟ قال، آپ نے فرمایا، جوف اللیل الاخر، کہ رات کا آخری پہر۔ رواہ احمد، اس امام احمد نے روایت کیا ہے حدیث کو۔ فوائد و مسائل میں اسلام اور ایمان ہر دو کا تعلق نیک اعمال سے ہے۔ اس نیک اعمال کے بغیر، صالح اعمال کے بغیر، نہ آدمی صحیح مسلمان ہوتا ہے، نہ پورا مومن۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، ٹھیک ہے جی، کہ اس کی سند میں محمد بن ذکوان معروف ضعیف راوی ہے، جبکہ اس حدیث کے کچھ حصے صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں شواہد موجود ہیں۔ تو بہرحال اس کا جو مفہوم یا اس کے اندر جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی کو اختلاف نہیں، اور نہ ہی وہ یہ کہ اپنا اس حد تک ضعیف ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، فضائل میں ہے ویسے بھی۔ حدیث میں حر یعنی آزاد سے مراد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ تعالی سر فہرست مراد ہے۔ ہاں جی، پوچھا گیا نا، راوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ نے، کہ اس دین کے معاملے میں آپ کے ساتھ کون کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حر و عبد، آزاد بھی ہیں اور غلام بھی ہیں۔ تو حر میں سر فہرست سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں،
اور غلاموں میں سر فہرست سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نیکسٹ حدیث ہے 47، گناہوں کی بخشش کا نسخہ۔ گناہوں کی بخشش کا نسخہ۔ وعن معاذ بن جبل، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، من لقی اللہ، جو اللہ سے ملے اس حال میں کہ لا یشرک بی شیئا، کہ وہ شرک نہ کرتا ہو اس کے ساتھ کچھ بھی، یا اللہ کی ذات کے ساتھ کچھ بھی مخلوق میں سے کسی کو شریک نہ کرتا ہو، وَيُصَلِّي الْخَمْسَ، اور 5 وقت کی فرض نمازیں ادا کرتا ہو دن اور رات، وَيَصُومُ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھتا ہو، غفر لہ، تو اس کے لیے معاف کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ قل، تو میں نے کہا، کون کہہ رہے ہیں؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا فلا ابشرہم یا رسول اللہ، تو کیا اس بابت میں ان لوگوں کو جو آپ کی امت ہے، بقیہ افراد، ان کو، اپنے ساتھیوں کو اس بارے میں خوشخبری نہ دے دوں؟ اعلیٰ آپ نے فرمایا دعہم، ان کو چھوڑ دو، یا عملو، کہ وہ عمل کریں، تو آپ بتا دیں گے تو وہ اسی پر اکتفا کریں گے اور عمل میں کمی کوتاہی ہونا شروع ہو جائے گی۔ رواہ احمد، اس امام احمد نے روایت کیا ہے، اور اس موضوع کی پیچھے احادیث گزری ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو صحیح ہیں۔ اچھا جی، ایمان کے افضل ترین اوصاف کیا ہیں؟ کہ جس انسان جو مومن ہے اس کے اوصاف مزید نکھر کر سامنے آتے ہیں۔ جی حدیث طلبہ، یہ حدیث ہمارے پاس ہے۔ اب نیکسٹ 47، گناہوں کی بخشش کا نسخہ۔ یہ ہو گئی حدیث، اس کو ہم نے پڑھ لیا ہے، اور اب ایمان کے افضل ترین اوصاف۔ وعن ہو، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ روایت مروی ہے، انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ان افضل الایمان، افضل ایمان کی بابت۔ قال، آپ نے فرمایا، ان تحب للہ، کہ یہ تو کہ محبت کرے تو اللہ ہی کے لیے، وتبغض للہ، اور نفرت کرے کسی سے، بغض رکھے، دشمنی رکھے تو اللہ ہی کے لیے، وتعمل لسانک فی ذکر اللہ، اور یہ کہ تو مصروف رکھے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں۔ قال، تو کہا، یعنی جو صحابی ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وماذا یا رسول اللہ، تو وہ کیا چیز ہے، یعنی کہ ہم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں یا استعمال میں لائیں یا مشغول رکھیں۔ قال، آپ نے فرمایا، وان تحب للناس، اور یہ کہ تو محبت کرے لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے محبت کرے، ما تحب لنفس کا، یعنی لوگوں کے لیے جو تو پسند کرے، وان تحب للناس، بیٹا یہ دروازہ بند نہیں کر دیتے، وان تحب للناس، اور وہ یہ کہ لوگوں کے لیے تو پسند کرے، ما تحب لنفس کا، جو تو پسند کرے یا جو تو پسند کرتا ہے اپنی ذات کے لیے، وتکرہ لہم، اور ان کے لیے ناپسند کرے، ما تکرہ، وہ چیز کہ جو تو ناپسند کرتا ہے، لنفس کا، اپنی ذات کے لیے۔ رواہ احمد، سے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ تو اس مفہوم کی پہلے حدیثیں بھی گزری ہیں کہ جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ محبت اللہ ہی کے لیے ہو، نفرت بھی، بغض بھی اللہ ہی کے لیے ہو، کوئی چیز کسی کو دینا وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہو، کسی سے کوئی چیز روکی جائے وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہو۔ اور یہاں اس میں الفاظ یہ ہیں کہ اوپر تو وہی مفہوم ہے، لیکن دوسرے جملے میں جب انہوں نے مزید استفسار کیا کہ وماذا یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ تیری پسند جو اپنے لیے وہ لوگوں کے لیے بھی ہونی چاہیے، اور جو تیرے اپنے لیے چیز ناپسندیدہ ہے وہ لوگوں کے لیے بھی وہی ناپسندیدہ ہو۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے اس حدیث کو۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔
صحیح ایمان ایک ساتھ دل کی تصدیق، زبان کے اقرار اور اعمال صالحہ کا نام ہے، اور یہ بات پہلے گزر چکی۔ حدیث 49، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے گناہ۔ ہاں، ایمان کی صفات کے بعد بعض ایمان کے اوصاف ذکر کیے گئے ہیں۔ اب کچھ اللہ کے ہاں جو بڑے گناہ ہیں ان کا بھی تذکرہ حدیث میں آیا ہے۔ وان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، کالا، وہ کہتے ہیں، کالا رجل، ان کے ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ایک صحابی تھے، بڑی معروف حدیث ہے، ای الذنب اکبر عند اللہ، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ قال، آپ نے فرمایا، انت دعوا للہ ندن، کہ یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک بنا لے، پکارے اللہ کی ذات کے برابر، وہو خالقہ کا، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے، اور اسی کا ہی حق ہے کہ اس کو بلایا، اکیلے کو پکارا، بلایا جائے۔ قالا، تو کہا انہوں نے، سما ایو، پھر کون سا گناہ بڑا ہے؟ قالا، آپ نے فرمایا، ان تقتل ولدک، کہ تو اپنی اولاد کو قتل کرے، خشیتا، اس ڈر سے، یا یطعم معک، کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائے، تو اس ڈر سے کہ میرا کھانا کم نہ ہو جائے اس کے کھانے سے، تو اس کو مار دے، خاص طور پر بچیوں کا جو قتل عام یا ظلم تھا۔ قال ثم ایو، پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ پھر کون سا گناہ اس کے بعد بڑا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، ان تزانی حلیلۃ جارک، کہ یہ کہ تو اپنی جو پڑوسی ہے اس کی بچی کے ساتھ بدکاری کرے، ان تزانی بدفعلی کرے، حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بچی کے ساتھ، کہ وہ تیرے لیے ایک عزت ہے، احترام ہے، اور وہ تیرا ایک قسم کا تیرے گھر کا وہ فرد ہے۔ فانزل اللہ تعالی تصدیقہا، تو اللہ جل شانہ نے یہ جو معاملے ان کا جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو اس کی تصدیق قرآن حکیم اللہ نے یوں ان الفاظ میں بیان فرمائی، اور انہی گناہوں کا ذکر بھی فرمایا، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے بلاتے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود، جھوٹا معبود، ولا یقتلون النفس التی، اور نہ وہ قتل کرتے ہیں کسی جان کو، التی، وہ جان، حرم اللہ، کے حرام کر دیا اس کو، یعنی اس کا قتل کرنا، الا بالحق، سوائے حق کے، ولا یدنون، اور نہ وہ بدکاری کرتے ہیں۔ تو ان گناہوں کا اس آیت میں آگے بھی یہ پوری ایک آیت ہے تو اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ کبیرہ یعنی بڑے گناہ وہ ہیں کہ جن کے کرنے پر قرآن و حدیث میں حد یعنی سزا یا سخت عذاب کی وعید آئی ہو۔ تو یہ ایک ضابطہ ہے بڑے گناہ کو پرکھنے کا، کہ جس پر شریعت میں، قرآن اور حدیث میں سخت سزا یا جہنم کی سزا یا اس گناہ پر انتہائی شدید سزا کا وعدہ دیا گیا ہو، تو وہ بڑا گناہ ہے، یا پھر اس پر کفر کا اطلاق ہو، اور جس گناہ میں یہ چیزیں نہ ہوں گی وہ صغیرہ یعنی چھوٹا گناہ ہے۔ بہرحال گناہ ہی ہوتا ہے، بعض دفعہ چھوٹا گناہ بڑا بھی بن جاتا ہے۔ بڑے گناہوں کے مختلف درجات ہیں، بعض بڑے ہیں اور بعض اس سے کم مرتبہ۔ بڑے گناہ حدیث سے معلوم ہوا کہ بڑے گناہ بھی ہیں اور گناہوں کے مختلف درجات ہیں، اور حدیث میں الفاظ اللہ بالحق، مگر حق کے ساتھ، مطلب یہ ہے شرعی حکم کے مطابق مارنا، جیسے ہادیہ قصاص، تو ہادیہ قصاص میں اگر کسی کو قتل کرے تو وہ حق کے ساتھ قتل کرنا ہے، وہ ناحق نہیں۔ اچھا جی، آگے حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکبائر، بڑے بڑے گناہ جو ہیں ان میں سے یہ بھی ہے، الاشراک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی دوسری مخلوق میں سے کسی کو شریک ٹھہرانا یا ساجی بنانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، اور کسی ناحق جان کو قتل کرنا، مارنا، والیمین الغموس، اور جھوٹی قسم کھانا، رواه البخاری۔ تو فوائد جو ہیں اس پچھلی حدیث کا بھی ٹاپک وہی ہے جو اس سے پہلی حدیث کا ہے، یعنی بڑے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور ان کا تذکرہ۔
ماں باپ فاسق فاجر یا مشرک ہوں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ان کی اطاعت جائز نہیں، البتہ ان کا ادب و احترام کرنا ہر صورت میں فرض ہے، اب وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ حدیث میں والیمین الغموس سے مراد وہ جھوٹی قسم ہے کہ گزشتہ کہی ہوئی کسی بات پر جان بوجھ کر قسم کھائے کہ مجھے اللہ کی قسم میں نے یہ بات نہیں کہی، جبکہ حقیقت میں اس نے یہ بات کہی تھی۔ یہ جھوٹی قسم کی ایک مثال ہے، اور بھی جھوٹی قسم کے انداز ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی پچھلی حدیث کا ہی ایک حصہ ہے، پارٹ ہے، اس کا نمبر باقاعدہ مستقل نمبر دیا گیا ہے 51۔ فی روایت انس بن مالک، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں، وَشَہَادَةُ الزُّورِ بدل الیمین الغموس، جھوٹی قسم یعنی الیمین الغموس کے بدلے یہ الفاظ آئے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں، وَشَہَادَةُ الزُّورِ، یعنی اس کے آخر میں یہ جو حدیث ہے، وَقَتْلُ النَّفْسِ وَشَہَادَةُ الزُّورِ، یعنی جھوٹی قسم کھانا، الیمین الغموس غموس یا الیمین الغموس کے بدلے۔ جی، تو آج کے سبق کے حوالے سے سوالات، جس طلبہ یہ احادیث تھیں جو ہمارے زیر مطالعہ تھیں، چند ایک سوالات ہیں انہی احادیث سے متعلقہ، ان کو اچھی طرح تیار کر لینا احادیث کو پڑھ کر، انشاءاللہ اسی طرح سلائیڈ میں آپ اپلوڈ کر دی جائیں گی۔ حدیث کے حوالے سے کم از کم 5 بڑے گناہوں کا تذکرہ کریں جو مختلف احادیث میں آپ نے ذکر پڑھے ہیں۔ حدیث میں مذکور الیمین الغموس کسے کہتے ہیں؟ شرعی اعتبار سے کبیرہ یعنی بڑے گناہ کی کیا پہچان ہے؟ اور حدیث میں الفاظ اذا حاق فی نفسک، جب تیرے دل میں کوئی چیز کھٹکے سے کیا مراد ہے؟ اور 5واں حدیث میں مذکور الفاظ اذا احسن احدکم اسلامہ، کہ جو شخص اپنے اسلام کو اچھا بنائے گا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو اس کے ساتھ ہی ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہوئے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ سمجھ کر عمل کی توفیق دے، ہم آج کے اس سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔